أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ نے انسان کی پیدائش اس کو کیسا کیا ہے؟ with some weaknesses. اور قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ان ویکنس، ان کمزوریوں کو ہم کس طرح سے دور کریں، اس کا طریقہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے. قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب بھیجی گئی ہے. تو جب ہم ہر کام اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ انسان کی بہت سی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو دین میں استقامت عطا کرتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی ہدایت کی کتاب سمجھے، اس کو پڑھے، اس کو سیکھے، اس پہ عمل کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 9 سے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ اور اگر أَذَقْنَا ہم چکھا دے الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت ثم پھر نزعناها منه پھر ہم اس کو چھین لیتے ہیں انہو بے شک وہ لیئوس کفور البتہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے. وَلَئِنْ اور اگر أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. وَلَئِنْ اور اگر أَذَقْنَاهُ اسے چکھا دے نعماء کوئی نعمت بعد ضراء سختی کے بعد مست ہو اسے پہنچی لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ جاتی رہی برائیاں عنی مجھ سے إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ بے شک وہ اترانے اور شیخی کور کرنے لگتا ہے. جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ایسا نہ سوچے کہ یہ خطاب جو ہے یہ برے لوگوں کے لیے ہے. اللہ نے خطاب کس کو کیا ہے؟ الانسان انسان کو کیا ہے. تو اللہ ان آیتوں میں انسان کی کچھ نفسیاتی کو ذکر کیا ہے، کچھ اس کے کیریکٹرسٹکس کو ذکر کیا ہے کہ انسان جب اللہ کی کسی رحمت کا مزہ چکھتا ہے تو پھر اس کی نفسیاتی کیریکٹرسٹکس کیسی ہوتی ہے، اور جب اللہ اس سے اس رحمت کو، اس فیور کو چھین لیتا ہے، کچھ وقت کے لیے اس کو لے لیتا ہے تو پھر انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. تو ان دو آیتوں میں اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نعمتوں کو دینے والا، نعمتوں کا مزہ چکھانے والا، ازخنا کا مطلب ہے کہ ہم چکھاتے ہیں اس کو، کہ اللہ جب انسان کو مزہ چکھاتا ہے کس کا؟ اس کی رحمت کا، اس کی کسی فضل کا. اور وہ رحمت اور فضل اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو ہم سانس لیتے ہیں، ہوا، ہر قسم کی خیر بھلائی، مال، ہیلتھ، ہمارے بچے، اولاد، ہر چیز اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. ہر وہ چیز جو خیر اور بھلائی ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے. رحمت بھی ہے اور یہ اس کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے. تو اللہ جب انسان کو اپنے رحمت سے اس کو کوئی مزہ چکھاتا ہے اور پھر اس کو نزعنا اس کو چھین لیتا ہے. نزعنا سے مراد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے
اس کے پاس کوئی نعمت موجود ہے، مثال کے لیے اس کے پاس اچھی صحت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس عقل ہے، اور اس نعمت کے اس کے ملنے، اس کے رہنے کے بعد پھر اللہ اس سے اس نعمت کو کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے، which means کہ اس کے پاس کچھ چیز موجود تھی، کچھ نعمت تھی، اور پھر اس سے وہ نعمت لے لی گئی ہے۔ تو جب اللہ ایسا کرتا ہے تو پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ یئوس سے مراد ہے کہ وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ نہ صرف وہ مایوس ہوتا ہے بلکہ کفور، وہ کفر کرنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ جب اللہ اس سے اپنی رحمت کو، تھوڑی سی اس کی رحمت کو جب چھین لیتا ہے تو انسان ایسا برتاؤ کرتا ہے، ایسا بیہیو کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ نے اسے کبھی کوئی خیر اور کوئی بھلائی اور کوئی نعمت اس کو زندگی میں، دنیا میں دی ہی نہیں تھی، اور وہ اللہ کا کفر کرتا ہے، وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ مثال کے لیے اللہ اگر کسی شخص سے مال لے لیتا ہے یا اس کی کوئی قیمتی چیز، اس کی اولاد کو لے لیتا ہے، تو انسان اتنا زیادہ کفر کرنے لگتا ہے، اتنا زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ناشکری کرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب بھی اللہ کا بہت کچھ، اس کا فضل جو ہے اس کی زندگی میں باقی ہے، اب بھی اللہ اس کو وہ نعمت دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ سانس لیتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ کی اس کی نعمتیں اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ دکھاتا ہے، انسان کے جو نفسیاتی پہلو ہے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جس شخص میں ایمان نہیں ہوتا ہے، جب کوئی شخص ایمان سے محروم ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے، ہاؤ ڈز ہی بیہیو، وہ کیسے بن جاتا ہے، وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہی بیکمس ویری شارٹ سائٹڈ، اور پھر وہ صرف حال ہی میں جیتا ہے، اور جو حالات ہوتے ہیں، جو حالات اس کی زندگی میں گزر رہے، اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ ماضی کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے مستقبل سے غفلت میں رہتا ہے۔ تو انسان کی یہ ساری نفسیات کو اللہ اس میں ذکر کرتا ہے کہ وہ ناشکری کب کرتا ہے؟ کہ جب اللہ اس کی تھوڑی سی رحمت اس سے لے لیتا ہے، اور پھر جب اللہ اس کو کسی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، کس کے بعد؟ بعد ضراء، کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اس تکلیف کے بعد اللہ اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان کیسے ہو جاتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو انسان اس فخر کرنے لگتا ہے اس اللہ کی اس نعمت پہ، اس کی رحمت پہ، کہ اِنَّهُ لَفَرِيحٌ فَخُورٌ، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس کے پاس نعمت ہے، جو فضل اس کے پاس ہے، وہ اپنے محنت اور اپنی کوشش سے اس نے اس کو حاصل کیا ہے، اور وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ فریح فخور۔ فرحہ سے مراد ہے کہ وہ اس نعمت کو انجوائے کرتا ہے، لیکن what type of enjoyment؟ a sinful enjoyment۔ وہ فخر کرنے لگتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کو یہ نعمت ملی ہے وہ اس کو اپنی ایفرٹ، اپنی محنت، اپنی کوشش سے حاصل ہوئی ہے۔ انسان چاہے جتنا سوچے کہ وہ خود بہت سمجھدار ہے، بہت سمارٹ ہے، لیکن انسان خود اپنی نفسیات کے بارے میں اتنی گہرائی سے نہیں جانتا کہ جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کھول کر قرآن میں واضح کرتا ہے، جب ہم قرآن کو اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ان انسان کی وہ جو نفسیات کمزوریاں ہیں، ہم اس کو اوورکم نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نفسیاتی کمزوریاں انسان کے اندر ہے، اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو ایکسپوز کرتا ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے، اور یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ان نفسیاتی کمی کو کس طرح سے اوورکم کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش جب ہوتی ہے تو یہ اس کی خیر اور بھلائی اور اس کی بہتری کے لیے ہے، یہ اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر اللہ انسان کو کوئی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اگر اللہ اس سے کچھ نعمتوں کو اس سے چھین نہیں لے گا، تو پھر انسان ول ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، اس کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی۔ نعمتوں کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ ہم سے تھوڑا سا اس کو چھین لیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ انسان کے لیے نعمتوں کا ہونا اور پھر آزمائشوں کا ہونا
یہ دونوں اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اس نفسیاتی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے کوئی نعمت کو چھین لیتا ہے تو وہ ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ جب ان کو عطا کرتا ہے تو وہ فخر کرتے ہیں، اگر ہم if we want to overcome this weakness تو اللہ آگے آیت میں فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر جن لوگوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر اور بڑا ثواب۔ اگر ہم اپنے اندر یہ دو کوالٹیز کو اگر پیدا کرتے ہیں، وہ ہے صبر اور نیک عمل، تو پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا کہ جو پچھلی آیت میں جن کا ذکر ہوا ہے کہ جب اللہ اپنی کسی رحمت کا مزہ انسان کو چکھا کے اس سے اس رحمت کو تھوڑا سا چھین لیتا ہے، اس سے لے لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ صبر کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے تو پھر ہم اس پہ کیا ہے صبر کرے، اللہ کی ناشکری نہیں کرے۔ اور یہ ہم پریکٹیکلی عملی طریقے سے یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وی سیک دا ریوارڈ فرام اللہ الون۔ مشکل کے وقت بھی جب کوئی آزمائش ہم پر پڑتی ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں صبر کا اجر بھی دیتا ہے، اور اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ول ریوارڈ اس فار آر پیشنس۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس بات کو یہ سوچیں کہ جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں ملا ہے، چاہے اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے یا پھر ہم سے وہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، ایوری تھنگ از پارٹ آف دا ٹیسٹ، ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے، ایک آزمائش ہے۔ تو جب اللہ ان کو نعمتیں دیتا بھی ہے تو پھر اس نعمت کو وہ انجوائے کرتے ہیں، اس نعمت کا مزہ لیتے ہیں، لیکن فخر نہیں کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد بھی اللہ کے حکم کو ہی مانتے ہیں، اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ جب اللہ ہم سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے تو اس پہ صبر کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ جب ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اس کی ہم شکر ادائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اور ہم ہاؤ ڈو وی ہیو پیشنس وین وی آر گریٹفل ٹو اللہ؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے ٹرین کریں کہ جب ہمارے پاس جو نعمتیں ہمارے پاس رہتی ہے تو ہم تھوڑا سا تصور کریں، تھوڑا سا اس بات کا خیال کریں کہ اگر اللہ فلاں چیز مجھ سے چھین لے، ہم کھا سکتے ہیں، اگر اللہ ہم سے ہمارے ہاتھ کو چھین لے، اگر ہم ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اگر اللہ ہم سے اس کو چھین لے تو کیا ہم وہ کام کر سکیں گے؟ اللہ نے ہمیں بصیرت دی ہے، ہم ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اگر اللہ ہماری اس سائٹ کو اگر چھین لے تو ان ساری نعمت کو، یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس بات کا تصور کریں کہ اگر وہ چیز جو ہمارے پاس موجود ہے اگر وہ اللہ ہم سے چھین لے تو پھر ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ سو یو ٹرین یور سیلف کہ اگر فلاں چیز اللہ ہم سے چھین لے تو پھر ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ دس ول ٹیچ اس ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ، تو وچ مینس کہ اٹ از نیسسری کہ ہم اپنے دلوں کو ٹرین کریں، وی ٹرین آر ہارٹس ٹو بی گریٹفل ٹو اللہ۔ اور شکر ادائی ہمارے دل سے بھی ہوتی ہے کہ دیر آر ڈیڈس دیٹ آر ڈن بائی دا ہارٹ، ہمارے دل کا بھی کچھ عمل ہے۔ دل کا عمل ہمارا یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اس کی شکر ادائی کرتے ہیں، ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت، یہ ہمارے ایفرٹ سے نہیں بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اور جب اللہ ہم سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے تو پھر ہم بہت زیادہ شکایت نہ کریں، پھر ہم ایسی کفریات کلمات کو ادا نہ کریں کہ جو ہماری ناشکری کو ظاہر کرتی ہے۔ تو دو اہم چیزیں ہیں، دو اہم کوالٹیز ہے، صبر اور عمل صالح۔ ان ہیومن ویکنس، ان انسان کی نفسیاتی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ دو کوالٹیز اہم ہے۔ اور پیشنس، صبر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پیشنس از ناٹ سم تھنگ دیٹ کمز ایزیلی، وی ہیو ٹو ٹرین آور سیلوز ٹو بی پیشنٹ۔ جب انسان اللہ کے قدر سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر صبر آ جاتا ہے۔ سو بینگ پیشنٹ مینس بینگ سیٹسفائیڈ ود دا قدر آف اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے زندگی کے سب سے بہترین دن
وہ تھے کہ جب ہم نے صبر کیا تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ دو کوالٹی صبر اور نیک عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. مغفرت سے بڑھ کر اور کوئی ریوارڈ اس سے بہتر، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مغفرت. اور اللہ پھر مزید فرماتا ہے کہ پھر اس سے بھی بڑا اجر دیتا ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. فلعلک تو کیا تم تارکن چھوڑ دو گے، بعض کچھ حصہ، ما یوحا وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دو گے، الیک جو تیری طرف، وضائقن اور تنگ ہوگا، بھی اس سے، صدرک تیرا صدر تیرا دل، ان یقولو یہ کہ وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل اتارا علیہ اس پر، کنزن خزانہ، او جاء معہ ملک یا آیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. انما انت نذیر اس کے سوا نہیں کہ تم ڈرانے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے. اللہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے اور ایمان والوں سے کہ کیا تم وحی کے کچھ حصے کو چھوڑ دو گے، بیان کرنا چھوڑ دو گے، اس وجہ سے کہ لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں اور پھر اس مخالفت سے تمہارا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، تمہارے دل پہ ایک بوجھ لگتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وحی کے کچھ حصے کو کمپرومائز کرے، اس حق کے ساتھ کمپرومائز کرے، کیونکہ ان کی باتیں جو ہے وہ آپ کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے. ان کا اس دین کے، ان کا اس قرآن کے ساتھ جو مذاق اڑانا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوا تھا، ان کی باتوں سے جو اذیت آپ کو پہنچتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے، فلعلک شاید کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس وحی کے کچھ حصے کو بیان کرنا چھوڑ دیں، کمپرومائز کر دیں، تو شاید پھر وہ ایمان لے آئیں گے. اور ان کی اذیت دینے والی باتیں کیسے ہیں؟ ان کی اذیت دینے والی باتیں ایسے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں بھیجتا ہے، آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ خزانہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اللہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا ہے، فرشتوں کا کیوں نزول نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ساری باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے. تو اللہ جیسے سوال کرتا ہے تو کیا تم اس وحی کو بیان کرنا، اس حق کو بیان کرنا چھوڑ دو گے؟ یہ آیت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے ایک تسلی کی آیت ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس وحی کو، کبھی اس کتاب کو، اس حق کو پہنچانے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا تھا. ہر وہ شخص جو اس حق کی دعوت لوگوں کو پہنچاتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، تو اس کو کچھ لوگوں سے مخالفت، اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اس پہ الزامات لگاتے ہیں کہ وہ باطل پر ہے، اینڈ ہی may feel inclined. یہ بھی انسان کی ایک ہیومن ویکنس ہے کہ وہ پھر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر میں فرض کرے کہ اس کچھ حصہ، اس دین کا کچھ حصہ، اس حق کا، اس وحی کا، اس کتاب کا تھوڑا سا حصہ اگر میں تھوڑا بدل دوں، اگر میں اس کو لوگوں تک اس طریقے سے ان کو پہنچاؤں کہ پھر وہ میری بات کو مان لیں گے، پھر وہ اس حق کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر میرے پاس بہت زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی تو پھر شاید یہ میری بات پہ یقین کرتے. اگر میرے پاس بہت زیادہ اگر مال ہوتا اس حق کی دعوت کو پھیلانے کے لیے تو پھر شاید وہ میری بات کو، اس حق کو قبول کرتے. آج بھی ہم جب لوگوں کو اس حق کی دعوت دیتے ہیں، اس قرآن کی دعوت دیتے ہیں، تو دل تنگ ہو جاتا ہے کہ لوگ اسلام کو پورا کا پورا ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. They want some changes in the Islamic system. اور ہمارا دل اس بات پہ ماہل ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا تبدیل کر دیں ہمارے دین کو، تھوڑا سا اس حق کو ہم چھپا دیں، تھوڑا سا ہم اس بات کو اس طریقے سے بیان کریں so that people will accept.
تو اللہ ہمیں کیا فرماتا ہے کہ آپ ہرگز ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ان کی باتوں کا اور ان کی اپوزیشن مخالفت کی وجہ سے ہمارے دل تنگ ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس آیت میں ایک اہم اصول کو بیان کرتا ہے کہ جب ہم حق کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، جب ہم اس قرآن کی باتیں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں اس کو اس طریقے سے پہنچانا چاہیے ایز اٹ از. ہم اس میں سے کسی چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں، کسی چیز کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹو سوٹ دا ڈیمانڈس آف پیپل، ٹو سوٹ واٹ دے ڈیزائر ٹو ہیئر. ان کی مرضی، ان کی خواہش کے مطابق ہم اس قرآن کو اس حق کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو چھپا نہیں سکتے ہیں. جو کچھ بھی ریسورسز اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو کیپیبلٹیز اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو اپرچونیٹیز اللہ نے ہمیں دیے ہیں، وی ہیو ٹو یوز آل آف دیم اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. جو اس حق کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی جہالت اور اپنی تکبر سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں واقعی میں اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے. اور کیونکہ اس حق کو وہ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر دے میک دیز ڈیمانڈس کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں، آپ کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے. تو اللہ اس آیت کے آخری میں واضح کرتا ہے انما انت نذیر، کہ آپ کیا ہے، آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، کہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کا کام صرف لوگوں کو خبردار کرنا ہے. ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ ول ڈیسائیڈ دیٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اس وحی کو، اس قرآن کو قبول کرتے ہیں یا اس کو انکار کرتے ہیں. آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس وحی کو جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کو بدل سکتے ہیں. یو کیناٹ چینج دا قرآن، یو کیناٹ چینج دا دین دا وے یو لائک. ہم اللہ کے آرڈرز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے کسی حکم کو، کسی آرڈر کو، کسی قانون کو تھوڑا سا تبدیل کر کے جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر وہ ریڈیلی اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں دین کو، اس قرآن کی ہر بات کو ایز اٹ از پہنچانا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی بات کو نہ ڈسٹارٹ کیا تھا، نہ کسی بات کو چھپایا تھا. وحی کا کوئی بھی حصہ آپ نے لوگوں سے نہ چھپایا تھا، نہ اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کیا تھا، نہ اس کو نکالا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے ہمبل، جو سب سے کائنڈ تھے انسانیت میں، انسانوں میں، ان کو بھی لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی، ان کا بھی مذاق اڑایا اور ایسی باتیں کہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو گیا تھا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس آیت کو نازل کیا کہ آپ یہ وحی کو چاہے وہ مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس وحی کی بات کو لوگوں تک ویسے ہی پہنچانا جیسے یہ نازل ہوا ہے، کیونکہ آپ کا کام صرف ہے کہ لوگوں کو خبردار کرے. واللہ علی کل شیء وکیل. ان کے معاملے کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا، یہ کس کا کام ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. ہمارے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ کنسرن ایمان والوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں تک اس حق کی دعوت کو پہنچا دیں. جب وہ اس حق کی دعوت کو، اس قرآن کو جب پہنچاتے تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. وہ کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ اس نے گھڑ لیا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، فأتوا، تو تم لے آؤ، بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، مفتریات، گھڑی ہوئی، ودعو، اور بلاؤ، من استطعتم، جس کو تم بلا سکو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ الزام لگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ کتاب، یہ قرآن جو یہ وحی آپ لائے ہے، یہ خود گھڑ لیا ہے. تو اللہ ایک چیلنج کرتا ہے، کس سے؟ پوری انسانیت سے، آل آف ہیومینٹی سے، کہ چیلنج کیا ہے کہ تم 10 سورے اس جیسی لے آؤ.
اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی گھڑو. یو آلسو انوینٹ اینڈ برنگ 10 سوراز لائک دس. اور مزید ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر تم اپنی مدد کے لیے جس کو چاہے تم پکار سکتے ہو, جس کو چاہے تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا, کیونکہ اللہ will never help you to invent anything of your own. تم چاہے انسانوں میں سے, جن میں سے انسان کی کسی بنائی ہوئی چیز یا ٹیکنالوجی, جس چیز کا چاہے تم استعمال کرو, لیکن اللہ کی مدد تم کو نہیں مل سکتی ہے من دون اللہ, کیونکہ جو تم کرو گے وہ کیا ہے, مفتریات. جو تم کرو گے وہ گھڑی ہوئی بات رہے گی. لیکن یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے, یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے. تو چیلنج یہ ہے کہ تم لے آؤ اس قرآن جیسی 10 سورے, کیا ہے اس قرآن کی جو سورے ہے اس جیسے 10 سورے تم لے آؤ, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہیں, if you cannot bring 10 surahs like this, تو پھر جان لو کہ پھر یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سچی کتاب ہے. قرآن میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن 3 بار یہ چیلنج انسانیت کو کرتا ہے. پہلے تو چیلنج تھا کہ تم اس قرآن جیسی پوری ایک کتاب لے آؤ, اور پھر اس کے بعد ایک سورے میں ہم دیکھتے پھر ایک دوسرا چیلنج قرآن دیتا ہے کہ تم جو ہم پڑھ رہے آیت کہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اس جیسے 10 سورے تم لے آؤ. اور پھر ایک اور جگہ اللہ چیلنج کرتا ہے کہ ایک ہی سورہ اس قرآن کے جیسی لے آؤ. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان کے الزامات, ان کے ایکوزیشنز کو پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے, تو اللہ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز, حالات کے حساب سے ان آیتوں کو نازل کرتا ہے کہ کبھی کہتا ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک کتاب کو لے آؤ, یا پھر کبھی کہتا ہے کہ 10 سورے اس جیسی لے آؤ, یا پھر کبھی کہتا ہے کہ تم ایک ہی سورہ اس قرآن کے جیسی لے آؤ. Now the purpose of this challenge, ان کے لیے یہ چیلنج اس لیے تھا, چاہے وہ پوری کتاب کا شکل میں ہو یا پھر کتاب کے کوئی ایک حصے کا ہو. The challenge is related to the quality, the message of the Quran, not to the quantity. تو اہم چیز یہ نہیں ہے کہ ایک سورہ لے آؤ, 10 سورہ لے آؤ یا پوری قرآن لے آؤ. اللہ اس ڈفرینٹ چیلنج سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کی چاہے کوئی ایک واحد سورہ ہی کیوں نہ ہو, it is the same in quality as the whole of the Quran, as the full Quran. ہم جانتے ہیں کہ یہ چیلنج جو اللہ نے 3 دفعہ قرآن میں کیا ہے, اس وقت بھی جب قرآن نازل ہوا تھا, اس وقت جو عربوں کی اس عربی زبان پہ جو مہارت تھی, جو لیول آف عربک ایکسلنس اس لینگویج میں, جب وہ پرفیکشن, دا لیول آف پرفیکشن جب وہ اس عربی زبان میں پہنچ گئے تھے, اس وقت بھی انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ جو ان کی ہی زبان میں نازل ہوئی تھی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی, انسان آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے, لیکن اللہ قرآن میں ان کو ایک چیلنج دیتا ہے کہ تم جس کو چاہے پکارو, ٹیک دا ہیلپ آف واٹ یو وانٹ, آف ہوم یو وانٹ, بٹ یو ول نیور بی ایبل ٹو پروڈیوس دا لائک آف دا قرآن. یہ چیلنج کو کسی نے نہ اس وقت ایکسیپٹ کیا, نہ آج کے دور میں, نہ کبھی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. تو پھر اگر یہ چیلنج, اگر تم اس کتاب جیسی کوئی ایک سورہ بھی اگر نہیں بنا سکتے ہیں, تو پھر سوال یہ ہوتا ہے تو پھر یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن حق ہے, and then you have to accept this truth. اگر وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں گے تمہارا, فَاعْلَمُوا, تو جان لو, انما, یہ کہ تو انزل بعلم اللہ, نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے, اللہ کے علم سے, وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور یہ کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا تم مسلمان نہیں بنو گے, کیا تم تسلیم نہیں کرو گے, اس حق کو تم نہیں مانو گے؟ اگر اس چیلنج کو وہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں کہ اس سورے جیسے 10 سورے وہ لے آئے, تو پھر they have to humble themselves, they have to accept and submit to the truth. جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے,
لیکن جو اس کتاب میں کجی ڈھونڈتے ہیں، جو تکبر رکھتے ہیں، یا جو جہالت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے، تو پھر وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس حق کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جو شخص حق کی تلاش میں رہتا ہے، the one who seeks the truth with an open heart، وہ حقیقت میں وہ اس بات کو دیکھے گا کہ جب وہ اس قرآن کو سنتا ہے، اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ اٹ ایکسپلینس تھنگز ویری کلیئرلی، بہت واضح اس کی آیتیں ہیں، بہت صاف صاف ہے، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ تو جب کوئی اس قرآن کو سنتا ہے، اس کے میسج کو سنتا ہے with an open heart، تو پھر اس کے پاس he is left with no choice but to accept the truth۔ جب واقعی میں وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے اور جب حق اس تک پہنچ جاتا ہے then he really has no choice، کیونکہ قرآن ہم جانتے ہیں کہ حق کی کتاب ہے، وہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جب واقعی میں کوئی اس کو اس مینٹالٹی، اس مائنڈ، اس سچے دل سے جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو پھر ان کے جو دلوں میں جو نفرتیں ہیں، ان کے دلوں میں جو شک ہے، وہ اس شک کو دور کر دیتا ہے، وہ شک ان کے دلوں سے دور ہو جاتا ہے، پھر ان کے دلوں میں یہ شک نہیں رہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا یہ سچ نہیں ہے۔ جب شک دور ہو جاتا ہے تو پھر اٹ لیوز پیپل وتھ اونلی ون چوائس، اور وہ کیا ہے؟ دین دے ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ۔ دس از آلسو اے میریکل آف دا قرآن، کہ جب کوئی واقعی میں when someone hears the Quran with good intention with an open heart، تو یہ قرآن کا، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے کہ پھر اس کے دل کو اثر کرتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ دلوں کو جیت لیتا ہے، وہ مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن he does not see the truth، وہ اس حق کو پڑھنے کے بعد بھی تسلیم نہیں کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں بیماری ہے۔ پھر وہ اس وجہ سے اس کتاب سے نہیں مڑتے ہیں کہ وہ حق نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے مڑتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ حق سے جان بوجھ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو واٹ از دا میسج آف دا قرآن؟ قرآن لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہے؟ اٹ از کالنگ پیپل ٹو دا ٹروتھ۔ اور انسان کی فطرت جو ہے اس حق کو پہچانتی ہے، اور جب وہ اس حق کو پہچانتی ہے، جب اس حق کو تسلیم کر لیتی ہے تو پھر ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو پھر اللہ ان سے سوال کرتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر will you not submit to اللہ، کیا تم مسلمان نہیں بنو گے؟ ٹو سبمٹ ٹو اللہ، یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس حق کی بات، اس حق کی دعوت دے، اسلام کی دعوت، قرآن کی بات لوگوں کو پہنچائے، اور قرآن کی بات کو پہنچاتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس کو ایسے ہی پہنچانا ہے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس میں ہم اپنی من مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اس سے راضی ہو جائے، لوگ اس سے خوش ہو جائے اس تبدیلی سے، اور پھر اس کو تسلیم کرے۔ یہ قرآن پورا کا پورا حق ہے، اس کی ہر بات، اس کی ہر آیت جو بیان کی گئی ہے وہ حق ہے۔ تو لوگ اگر اس کی کسی بھی بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان کی دل کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک اس قرآن کو پہنچانے والا بنائے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ من کان یرید، جو چاہتا ہے، الحیات الدنیا، اس زندگی، دنیا کی زندگی، وزینتها، اور اس کی زینت، نوفی، ہم پورا دیں گے، الیہم، ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اس میں، وہم فیہا، اور وہ اس میں، لا یبخسون، اور اس میں ان کی کمی نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زینت کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو نوفی الیہم اعمالہم، اس کو اللہ کیا ہے، پورا پورا اس کا عمل دے گا، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں سے ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جو دنیا نہیں چاہتا ہے، دنیا کی بھلائی خیر نہیں چاہتا ہے؟ یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم دنیا میں بھی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں،
لیکن یہ آیت ان لوگوں کو ریفر کرتا ہے کہ جو صرف بھلائی اور خیر دنیا میں ہی چاہتے ہیں اور آخرت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، آخرت کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہے، آخرت کے بارے میں وہ کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ All they want is the life and the adornment of this life۔ اس دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، اس کی آرائش، صرف اسی کو چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ ہماری اس ٹیمپرری اسٹیٹ کے لیے اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سی چیزیں ہمیں دنیا میں عطا کی ہے، لیکن ہم اپنا فوکس انہی چیزوں پر اس دنیا کو ہی کمانے کے لیے، اس دنیا میں ہی رہنے کے لیے نہ کریں، بلکہ ہمارا فوکس آخرت پر رہے۔ ہم اس دنیا میں کام کریں لیکن اس کا اجر آخرت کے لیے طلب کریں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کام کرتا ہے اور اس کا اجر دنیا میں ہی طلب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو اس کا پورا اجر دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، which means کہ اس میں صرف یہ نہیں کہ اس میں اس شخص کو صرف خیر اور بھلائی ملے گی۔ If somebody wants the dunya and only the worldly things, only the دنیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو یہ دنیا whatever this world has to offer، اس کی ہر چیز، اس دنیا کی ہر چیز اللہ اس کو دے گا۔ تو اس میں صرف خیر اور اچھی چیزیں نہیں ہے، اس کو صحت بھی دے گا، اس کو بیماری بھی ہوگی، اس کو خوشی بھی ملے گی، اس کو دکھ بھی ہوگا، اس کو تکلیف بھی پہنچے گی۔ اس کا جو کام، جو عمل وہ کرتا ہے، جو کام وہ کرتا ہے، اس کا صلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اگر وہ صرف دنیا کو طلب کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، اس ارادے سے کرتا ہے کہ اس کو دنیا کو کوئی فائدہ پہنچائے، تو اللہ اس کو دنیا میں اس کا اجر دے گا۔ اگر وہ تکلیف، مصیبت بھی صبر اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر مل جائے، تو اللہ اس کو وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان پھر اپنی جہالت میں، وہ انسان دنیا میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا توجہ آخرت پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی عمر ڈھل جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب وہ آخرت کی طرف چلا جائے گا، تو پھر اس کے وہ ساری چیز جو وہ دنیا کے لیے طلب کرتا ہے، all the reward that he seeks of this world، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بھی ضائع ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جو ان کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر صرف آگ۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، وحبط اور غارت کیا، ما صنعوا جو انہوں نے کیا اس میں، وباطل اور نابود ہوئے، ما كانوا یعملون وہ جو کرتے تھے۔ تو جو دنیا میں عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا اجر دنیا میں ہی طلب کرتا ہے، صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی جیتا ہے، آخرت کا اس کا کوئی تصور نہیں رہتا ہے، نہ اس کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کی تیاری ہوتی ہے، وہ صرف دنیا چاہتا ہے تو اللہ اس کو دنیا بھی دے گا، دنیا کا جو حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اور دنیا میں صرف اچھی چیزیں نہیں ہے، صرف بھلائی نہیں ہے، دنیا میں مشکلات بھی ہے، آزمائش بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، تو he gets a fair portion of both good and bad in this life، لیکن وہ صرف دنیا میں رہے گا، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں رہے گا۔ اگر ہم کوئی مشکلات سے گزر رہے ہیں، کوئی پریشانی سے گزر رہے، اگر کوئی شخص فرض کرے کہ اپنی پوری زندگی اس نے تکلیف اور مصیبت میں گزاری ہے، لیکن اس نے اللہ کے خاطر صبر کیا ہے، تو پھر اس کا وہ عمل اس کی دنیا سے جانے کے بعد ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کو آخرت میں اس صبر کی بہترین جزا دے گا۔ لیکن صرف دنیا کے معاملات میں ہی کسی نے صبر کیا ہے، اس کا آخرت کے لیے نہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، نہ اس کو امید ہے، نہ وہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں اس کو اس صبر کا صلہ ملے گا، تو آخرت میں اللہ فرماتا ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے آگ کے۔ اور حبیطہ سے مطلب ہے کہ they lost everything، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے وہ سب ان کا کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا، all of that is lost۔
ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم ایسا نہیں سوچے کہ یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، جو آراستہ کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم اس دنیا کو وی ڈو ناٹ انجوائے دا ورلڈ، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا توجہ اور ہمارا فوکس پورا کا پورا دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم آخرت کے لیے محنت کریں، آخرت کے وی ہیو دا آخرہ ان آر مائنڈس آل دا ٹائم۔ کوئی شخص جب آخرت کے لیے کام کرتا ہے، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل دنیا سے محروم کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص جب دین کے قریب آتا ہے، قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، تو کیا اس کی زندگی مایوس ہو جاتی ہے؟ کیا وہ تکلیف، مصیبت، پریشانی میں ہمیشہ گھرا رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ تکلیف، مصیبت میں بھی قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اس سے باہر کیسے آئے۔ تو قرآن کو سیکھنا، آخرت کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تیاری کرنا، وہ ساری چیزیں کسی شخص کو اس دنیا کی بھلائی بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں انسان ہم تکلیف، مصیبت پر صبر کر سکتے ہیں، کوئی شخص کیا آخرت میں صبر کر سکتا ہے؟ جہنم کی آگ کو دیکھ کر کیا وہ اس وقت صبر کر سکتا ہے؟ اس وقت تو صرف دو ہی نتیجہ ہوگا، یا تو جہنم ہے یا پھر جنت ہے۔ اگر ہم اس جنت کو پانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس اجر کو چاہتے ہیں، تو پھر محنت اور کام دنیا میں کرے اور اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں طلب کرے۔ اور اللہ جب اس آیت میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگ، ان کے عمل جو ہے وہ پورے ضائع ہو گئے ہیں، تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے محنت اور کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اللہ کے حکم کو تو مانتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی عمل بھی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہر وہ کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ عمل ہمارا ضائع ہو جائے گا، چاہے ہم کتنی بھی نیکی کریں، لیکن اس میں اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نہیں کیا ہے تو وہ ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے دین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ عمل ہمیں کیا ہے، ہم اگر دنیا سے ریلیٹڈ بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی شخص کھاتا ہے، کوئی شخص پیتا ہے، لیکن ہم اس کو بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اس کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم اپنے ہر معاملات جو زندگی میں کرتے ہیں، ہر چیز اگر ہم سوتے بھی ہیں تو اللہ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے، وہ ہمارے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر ہم اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اجر کمانے کا طریقہ بہت آسان ہے، کام تو ہمیں وہی کرنا ہے، لیکن صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کام، جو عمل ہم کر رہے ہیں، ہم کھا رہے، ہم پی رہے، ہم سو رہے، ہم جو بھی معاملات اپنے کر رہے ہیں، ہم اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہم اس سے کوئی آخرت کے لیے کوئی فائدہ طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر اس کام کو، اس عمل کو کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچائے گا۔ ورنہ ہم جو حلال کام بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی جو کرتے ہیں، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اگر ہم اس میں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے نہیں کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس قرآن کو پڑھیں جو حق ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر وہ باطل چیز جو ہے وہ اس کا عمل اور اس کا کام جو ہے وہ آخرت میں اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ باطل جو ہے، falsehood, it doesn't exist in reality. It does not have any reality. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو پوجتے ہیں، کسی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ کیا ان کو آخرت میں وہ کوئی مدد پہنچائے گا؟ اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری آفٹر انڈسٹری اس چیز پہ فوکس ہے
کہ صرف وہ دنیا کے لیے فوکس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنا توجہ آخرت سے ہٹا کے اس دنیا کی زندگی میں مگن کر دیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر ہی غور کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ایک دن کے 24 گھنٹے کے جو ہمارے اوقات ہے اس میں ہاؤ مینی ٹائمس وی فائنڈ پیپل مینشننگ دا نیم آف اللہ۔ ہمارے کانورسیشنز، ہمارے گفتگو، ہمارے کام، ہماری زندگی آن این ایوری ڈے بیسس ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ڈو وی ریممبر اللہ آل دا ٹائم کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں کریٹ کیا، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں رزق پہنچاتا ہے؟ کیا ڈو وی ریممبر ہم آل دا ٹائم؟ اور جب ہم اپنا شفٹ، ہم اپنا فوکس جب آخرت پر رکھتے ہیں، لوگوں کو ہم اللہ کے بارے میں وی ریمائنڈ دیم آف اللہ، تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ کیپ ریلیجن اوے، کیپ دیز ٹو تھنگز اوے۔ ہماری جو زندگی ہے، جو معاملات ہے اور ریلیجن ہے، یہ دو الگ چیز ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہے کہ جب ہم اپنے رب کو ہر وقت یاد نہیں کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم آخرت کو طلب کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، بس کیا وہ جو اپنے رب کے کھلے راستے پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ ہو، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو، امامًا وَرَحْمَةً، امام اور رحمت، أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں بِهِ اس پر، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو منکر ہو اس کا، من الاحزابی، گروہ میں سے، فالنار موعدہ، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، فلا تقو فی مریۃ منہ، تو بس تو نہ شک میں ہو، منہ اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بلکہ بے شک وہ تیری رب کی طرف سے حق ہے اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اس کی گواہی کو اللہ بیان کرتا ہے کہ سارے ثبوت، ایویڈنسز، گواہی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ یہ سارے ان کے الزامات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ دیا ہے، اللہ اس آیت کی ذریعے سے یہ ثابت کرتا ہے کہ جو آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، وہ سچ ہے۔ اور اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا ایک کیریکٹرسٹکس ہے کہ وہ اس کی گواہی کو بیان کرتا ہے۔ گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی اللہ دیتا ہے، اور اس کی گواہی اس سے پہلے بھی دی گئی ہے۔ کس نے اس کی گواہی دی اس سے پہلے کہ یہ کتاب سچ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات دی تھی، جو کتاب دی تھی، وہ بھی اس بات کی گواہی ہے، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے ہے۔ اور وہ کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ اس میسج کو، اٹ ٹیلز دا میسج اینڈ ہز پروفیٹہڈ، یہ قرآن کا جو میسج ہے اور جو پچھلی کتابوں کا جو میسج ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر نبی جو کتاب لایا ہے اس کتاب کا اہم موضوع توحید ہے۔ ہر نبی توحید کی دعوت دیتا ہے، کوئی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل پرنسپل کے دین بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر نبی توحید کی دعوت کو لے کر آیا ہے۔ تو پھر اللہ ایک سوال کرتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ جب وہ سچ ہے جس کی گواہی اللہ دیتا ہے، جس کی گواہی اس سے پہلے کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ کیسی ہے، امام و رحمہ، وہ ہدایت بھی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی وہ بھی تصدیق کرتی ہے، وہ بھی گواہی دیتی ہے آپ کی سچائی کی۔ اولئک یؤمنون بہ، تو جب یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب سچی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب کو لے کر وہ حق پر ہے، وہ سچ ہے، تو پھر کیا یہ صحیح ہے؟ از اٹ رائٹ دیٹ ایسے رسول کی مخالفت کی جائے،
ایسے رسول کا انکار کیا جائے، ایسے رسول پہ الزام لگایا جائے کہ انہوں نے آپ نے اس کتاب کو گھڑ لی ہے. یہ سارے بے بنیاد الزامات ہیں کہ جبکہ اللہ خود گواہی دیتا ہے، اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. اور جو اس کو ڈینائی کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، احزاب کس کو بولتے ہیں؟ ایک گروپ کو، a group of people who are upon something common. تو پھر چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، any group of people جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں مانتے ہیں، اللہ ایسے گروپ کے لیے الاحزاب فالنار موعدہ، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آگ ہے. موعدہ a promised meeting place، مطلب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ their place of destination النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت میں سے ہر شخص جس نے میرے بارے میں سنا ہے اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، he will be from people of hell. اللہ فرماتا ہے اس آیت کے آخر میں کہ یہ تمہاری رب کی طرف سے حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی طرف سے یہ تو حق بھیجا گیا ہے لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ ایمان نہیں لاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تم تو اس بات میں تم ذرا بھی شک نہ کرنا، اس حق کو تسلیم کرنے میں، اس قرآن کی باتوں کو ماننے میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا ہے. اس شک کو تو اللہ نے بہت پہلے ہی ہمارے لیے دور کر دیا. جب ہم قرآن کی ابتدا کرے تھے، اللہ بالکل شروع میں واضح کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لیکن دس از اے سیڈ ریالٹی کہ اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. اکثریت جو ہے، میجورٹی جو ہے، وہ اس کو اپوز کرتی ہے. تو کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ، ان گروپ کے ساتھ رہیں گے جو اکثریت کی ہے اور جو اس حق کو نہیں مانتی ہے، یا پھر ہم اس حق کو تسلیم کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تسلی دیتا ہے کہ وہ چاہے جو الزامات لگائے، اللہ تو اس بات کو تصدیق کرتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے. اللہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور آپ سچے ہیں. So we should not be disturbed by their attitudes. ان کے رویوں سے، ان کے الزامات سے ہم پریشان نہ ہو. اللہ آیت کے آخری میں فرماتا ہے کہ تم اس بات میں بالکل do not be in doubt. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کو he never doubted. And how could he doubt کہ جب اللہ نے when the evidence، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ حق پر ہے. یہ کتنی بڑی تسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دی جا رہی ہے. اور یہ آج بھی ہمارے لیے بہت تسلی کی بات ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے to the truth of the message of the Quran. تو ہم جو بھی مخالفت لوگوں کو، جب ہم قرآن حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جو بھی مخالفت کا سامنا ہم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ do not be in doubt. تم اس شک میں نہ رہنا کہ کیا یہ حق ہے. بے شک یہ حق ہے، بے شک یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن تم اس کی وجہ سے شک میں نہ پڑنا. اسلام دین الفطرت ہے. اللہ نے ہمیں اس فطرت پہ بنایا ہے کہ وہ حق کو پہچان سکتا ہے، وہ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو تسلیم کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس پیور فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ماحول ہے، اس کے جو گھر والے ہیں، اس کو یہود یا نصارہ یا مشرک اس کو بنا دیتے ہیں. فطرت تو اس حق کو پہچانتا ہے، اور اس فطرت میں بہت سی چیزیں اس فطرت میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ اس حق سے مڑ جاتا ہے. اور کیا چیز ہے یا جو فطرت کو بگاڑتی ہے؟ برا ماحول جو ہے، گناہ برا ماحول جو ہے، تکبر جو ہے، ضد ہے، یہ ساری چیزیں فطرت کو بگاڑ دیتا ہے. قرآن وہ حق کی کتاب ہے کہ جب ہم اس پورے قرآن کو پڑھتے ہیں، جس میں چاہے وہ اللہ نے کوئی احکام کو نازل کیا ہے، کوئی حلال یا حرام کی چیز کو بیان کیا ہے، یا کسی عبادت کے معاملے کو بیان کیا ہے، کسی واقعات کو بیان کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ایکسپلینڈ ان دا موسٹ پرفیکٹ وے.
قرآن کو جب ہم اس سورے کے شروع میں بھی جب ہم نے پڑھا کہ اللہ بیان کرتا ہے کہ اس کی ہر آیت کو اللہ نے کیسے واضح کیا ہے، کیسے بیان کیا ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن کی ہر آیت کو اللہ نے بہت بہترین طریقے سے، تفصیل سے، بہت واضح طریقے پہ بیان کیا ہے۔ تو کبھی اس بات میں، کبھی اس چیز میں یا اس بارے میں کبھی شک میں نہیں رہنا ہے کہ کیا یہ قرآن حق ہے، کیا اس قرآن کی ہر باتیں جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے احکام، اس کی جو چیزیں حلال ہے، جو چیزیں حرام ہیں، اس میں کسی قسم کا بھی ہمارے اندر شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہم اس کی کسی چیز کو انکار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کا ٹھکانہ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، ان کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ ان کا ٹھکانہ آگ رہے گا۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، کہ جو باندھے، افطرا جھوٹ، عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، افطرا باندھے اللہ پر، کذباً جھوٹ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اولئک یعرضون، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، ویقول، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہ، ہؤلاء، یہی لوگ، الذین کذبوا علی ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اپنے رب پر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ظالموں پر، یاد رکھو کہ اللہ کی لعنت کس پر ہے؟ ظالموں پر۔ جو اللہ کے لیے جھوٹ باندھتا ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو اللہ پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں نازل کی بلکہ کسی بشر نے اس کو گھڑ لیا ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی حکومت صرف آسمانوں میں ہے اور زمین پر انسانوں کی حکومت ہے، جو اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، جو اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں ہے، یہ سارے جو الزامات، all of this is described، اللہ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتا ہے؟ افطرا، جھوٹ۔ اور اللہ فرماتا ہے، ایک تو ہے کہ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنا، افطرا، اور وہ بھی علی اللہ کذبا، اللہ کے لیے جھوٹ بولنا، then it becomes a terrible crime۔ تو اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے لعنت ہے، اور لعنت کس کے لیے ہے؟ جو اس بات کو، the one who witnesses the lie، اور وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں، وہ انبیاء ہے، ایمان والے ہیں، اور تمام انسانیت جو ایمان والے ہیں، وہ اس بات کو گواہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو ان ساری باتوں کو، جو ان جھوٹ کو بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے جھوٹ بات کرتے ہیں، کہ جب کہ آیت اللہ نے واضح کر دی ہے، when the matters are made very clear، اور پھر وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے؟ ظالم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہے کہ جو ایسی جھوٹ بات بولتا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی چیز کو بیان کرنا، علم کے بغیر کسی چیز کو بیان کرنا، اللہ جب ہمیں قرآن میں کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تو جو ڈسکرپشنز قرآن بیان کرتا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، we do not go beyond that، کیونکہ اگر ہم علم کے بغیر کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ افطرا میں مانا جائے گا، it will be a lie against Allah۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اس طرح سے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، ان کو ان کی جھوٹ کے ساتھ اپنے رب کے آگے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا عبادت کے لیے، تو ان کو ان کے شرکاؤں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، کہ جن لوگوں نے ان کو فالو کیا تھا۔ ہر وہ شخص جو دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، کسی نئے دین میں کسی نئی چیز کو انوینٹ کرتا ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ ہی ہیز فالوورز، اس چیز کو، اس جھوٹ کو جو اس نے گھڑا ہے، اس کو پھر لوگ فالو کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے، دین کی ہر بات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امانت ہے۔
تو ہم دین کے کسی بھی میٹر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں وی ڈو ناٹ اسپیک وداؤٹ نالج. حلال اور حرام کے بارے میں اینی ڈیٹیلز آف ریلیجن، ہم قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز کو اپنی ڈیزائر سے، اپنی منمانی طریقے سے، اپنے آئیڈیاز کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بتا کے پھر اس کو دین کا لیبل دیتے ہیں. دنیا میں جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کوئی نئی چیز کو دین میں داخل کرتے ہیں، کوئی باطل طریقے کو فالو کرتے ہیں اور لوگ اس باطل طریقے کو پھر فالو کرتے ہیں، تو یہ بالکل اس طریقے کا ہے کہ جب کوئی بچہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ پھر وہ اس مصیبت سے ٹل گیا ہے، اس کو کسی نے اس جھوٹ کی سزا نہیں دی ہے، تو پھر وہ دوسری بار اس جھوٹ کو اور مزید اس جھوٹ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور دین اٹ بیکمس اے ہیبٹ فار ہم. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب لوگ اللہ پہ کسی جھوٹ بات کو بتاتے ہیں، اللہ پر کوئی جھوٹ باندھتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کو اس جھوٹ بات کو ان کی آنکھوں میں خوش نما بنا کر بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ اپنے جھوٹ میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن اس بات کو وہ نہیں جانتے ہیں کہ the real punishment they will face in the hereafter. اللہ ایسے لوگوں کو ظالم بتاتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں. یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. اس دنیا میں سب سے بڑی سزا اگر کسی کے لیے ہے that اللہ seals his heart. اللہ اس کے ہاتھ کو کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. تو جب اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، تو جب اس کے دل پہ مہر لگ جاتا ہے تو پھر وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور اللہ اگر کسی کو خیر اور بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، if Allah wants to honor somebody, if He wants to give him goodness in this life, تو پھر اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور ایمان پر استقامت رہنے والا بنائے. اللہ ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ کرے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. ان کی سزا کیا ہوگی، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، یہ سارے جو کیریکٹرسٹکس ہے ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا لحجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.